جی پڑھ لیجیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فرغ عن بيان المعارضة شرع في بيان دفعه وقال وإذا قامت المعارضة كان السبيل فيها الترجيح، أي ترجيح أحد المعارضين على الآخر بحيث تندفع المعارضة. إن لم يتأتى للوجود الترجيح صار منقطعا، وإن يتأتى له فللسائل أن يعارضه بترجيح آخر، وهذا هو حكم المعارضة. وأما المعارضة في المثليات فقد مضى بيانه، وهو عبارة عن فرض أحد المثلين على الآخر وصفا، أي بيان فرض أحد المثلين وإلا يكون تعريفا للرجحان لا للترجيح. ومعنى قوله وصفا ألا يكون ذلك الشيء الذي يقع به الترجيح دليلا مستقلا بنفسه، بل يكون وصفا لذاته غير قائم بنفسه، ولهذا يترجح شهادة العادل على شهادة الفاسق، ولا يترجح شهادة أربعة على شهادة الشاهدين، حتى لا يترجح القياس على قياس معارض بقياس آخر يؤيده لأنه يصير كأن في جانب قياس وفي جانب قياسين. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم. ولما فرغ عن بیان المعارضة شرع فی بیان دفعها. فرماتے ہیں کہ جب مصنف رحمہ اللہ معارضہ کو بیان کرنے سے فارغ ہو گئے تب اس کو دفع کرنے سے، یعنی اس کو ختم کرنا، معارضہ پیدا کر کے ختم کیسے کرنا ہے اس کو شروع کرنے لگے. تو فرماتے ہیں وَإِذَا قَامَتِ الْمُعَارَضَةُ، جب معارضہ قائم ہو جائے، واقع ہو جائے، كَانَ السَّبِيلُ فِيهِ الترجیح، تو راستہ اس میں کیا ہوگا؟ ترجیح. یعنی معارضہ ہے، دو دلائل ہے، مد مقابل ہیں، تو ان میں سے آپ ایک کو کیا کرنی ہے؟ ترجیح دینے ہے. ترجیح احد ما، دو معارضوں میں سے ایک کی ترجیح دینا، ٹھیک ہے، الآخر دوسری پر، بحیث تندفع المعارض، اس طور پر کہ معارضہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. فإن لم يتعدى للمجیب الترجیح، اگر مجیب کو، معلل کو، جس نے تعلیم کر، اس کو ترجیح نہ آئے، ترجیح نہ آئے، اس کو ترجیح اس کے پاس نہ ہو، سارا منقطع، تو پھر وہ منقطع ہو جائے گا. مجیب معلل، یعنی پھر وہ ترجیح دینے سے کیا ہو جائے گا؟ عاجز ہو جائے گا. انقطاع یعنی ایک حالت ہے جو مناظر پر کیا ہوتی ہے؟ طاری ہوتی ہے، یعنی وہ عاجز ہو جائے گا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ عاجز ہو گیا. وَإِن يَتَأَتَّ لَهُ، اگر اس کو ترجیح کا پتہ چل جائے، ترجیح دینے کا طریقہ آ جائے، فَلِلسَّائِلِ أَن يُعَارِضَهُ بِالتَّرْجِيحِ الْآخَرِ، تو آپ پھر جو سائل معترض ہے، جس نے اعتراض کی، وہ دوسری ترجیح لائے. وَهَذَا هُوَ حُكْمُ الْمُعَارَضَةِ فی القیاس، یہ قیاس میں معارضہ کا حکم ہے، یعنی عقلیات میں معارضہ کا حکم ہے. وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ فی النَّقْلِيَّاتِ، نقلی دلائل میں معارضہ کا جو حکم ہے قرآن و حدیث میں، فقد مضى بیانها، اس کا بیان، اس کی وضاحت ہو چکی، آپ لوگوں نے حسانی میں پڑھی. معارضہ کے پاس آپ لوگوں نے حسانی میں پڑھی کہ دو آیتوں کے درمیان معارضہ ہو، دو حدیثوں کے درمیان معارضہ ہو، قیاس اقوال صحابہ یا اقوال صحابہ قیاس کیا ہوگا، آپ لوگوں نے پڑھا. تو فرماتے ہیں کہ آپ ترجیح کسے کہتے ہیں؟ ترجیح، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ ترجیح دینی ہے نا معارضہ جب واقع ہو جائے. تو فرماتے وہ عبارت عن فضل احد المثلین علی الآخر وصفا، کہ وہ عبارت ہے کہ وہ فضل سے، ترجیح سے، دو ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کو دوسری پر وصف میں، وصفاً یہ قید اعتراضی، وصف میں ترجیح دینی، ذات میں نہیں. اب بات آ رہی ہے،
فرماتے ہیں بیان فضل احد المثلین، وہاں پہ ماتن رحمہ اللہ نے کہا فضل احد المثلین، فضل احد یہاں پر مضاف محذوف ہے، فضل احد المثلین نہیں، ٹھیک ہے، وگرنہ یہ تو پھر تعریف ہو جائے گی رجحان کی جو حاصل مصدر ہے، ترجیح کی نہیں ہوگی یہ جو مصدر ہے، اصل میں تعریف ہو رہی ہے مصدر کی، نہ کہ حاصل مصدر، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہاں پر مضاف محذوف ہے، یعنی بیان فضل احد المثلین، ٹھیک ہے، یعنی دو ایک جیسی چیزوں میں سے کسی ایک کی فضیلت کو، ایک کی ترجیح کو بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، وَإِلَّا يَكُونْ وگرنہ ہو جائے گی تعریف رجحان کی نہ کہ ترجیح، تو ہم نے تعریف کرنی ہے کس کی؟ ترجیح کی جو مصدر ہے، نہ کہ رجحان کی جو مصدر سے حاصل ہوتا ہے، جو حاصل مصدر ہے جو اسے نکل ہمارا قول وصفاً، اور انہوں نے کہا وصف، میں نے آپ سے بتایا کہ وصفاً قید احترازی ہے، اللہ یکون ذلک الشیء الذی یقع بالترجیح، کہ نہ ہو وہ چیز جس کے ذریعے سے ترجیح واقع ہو رہی ہے، دلیل مستقلا بنفسی، مستقل بذات خود وہ دلیل نہ، یعنی ترجیح دینی ہے وصف کے ساتھ، ذات کے ساتھ نہیں، ذات مستقل بنفسی ہی ہوتی ہے، وصف مستقل بنفسی ہی نہیں ہوتا، بلکہ قائم بالغیر ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ بل یکون وصفا للذات، کسی ذات کے لیے وصف ہو، غیر قائم بنفس، بذات خود وہ قائم ہے، بلکہ قائم بلکہ کیا ہو؟ قائم بالغیر، ولہذا فرمات اسی وجہ سے یترجح شہادت العادل علی شہادت الفاسق، کہ عادل کی گواہی فاسق کی گواہی پر کیا ہوگی؟ راجح ہوگی، کیونکہ ایک طرف عادل ہے ایک طرف فاسق، تو عادل ایک وصف ہے نا، تو عادل کی وجہ سے تو گواہی کو ترجیح دی جائے گی، وصف کی وجہ سے ایک وصف ہے جو کہ فاسق میں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی گواہی کو ترجیح دی جا رہی ہے، لیکن ولا یترجح شہادت اربعۃ علی شہادت شاہدین، لیکن 4 لوگوں کی گواہی 2 لوگوں پر راجح نہیں ہوگی، کیونکہ اگر 4 لوگوں کے ایک طرف 4 گواہ ہیں، دوسری طرف 2 گواہ ہیں، 2 بھی عادل ہیں 4 بھی عادل ہیں، تو اب ایسا نہیں کر سکتے کہ 4 لوگوں کی گواہی کو ترجیح دے وہ لے گا اور 2 لوگوں کی گواہی کو چھوڑ، ایسا کریں گے تو پھر آپ ترجیح دیں گے ذات کے ساتھ، کہ آپ کثرت کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کا ذات زیادہ ہے ادھر کم ہے، وہاں پہ 2 ذات زیادہ ہے، اب اس کو ترجیح دے رہے ہیں، ادھر 2 ذات کم ہے، تو ذات کے ساتھ تو ترجیح نہیں دی جا سکتی، ترجیح دی جا سکتی ہے وصف کے ساتھ، وصف کی وجہ سے ترجیح دے سکتے ہیں، ذات کی وجہ سے نہیں، حتی لا یترجح، یہاں تک فرماتا ہے کہ قیاس راج نہیں ہوگا، علی قیاس، ایسے قیاس پر جو اس کا معارض ہو، بقیاس آخر ثالث ایوب، تیسری قیاس کے ساتھ جو اس کی تائید کرے، 2 قیاسوں کا آپس میں کیا ہے؟ معارضہ ہے، تو اب ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ مثلا اس کو ترجیح دے رہے ہیں کسی اور قیاس کے ذریعے سے، کسی اور آپ نے ایک اور تیسرا قیاس اٹھایا جو اس قیاس کی تائید کر رہا ہے، تو آپ اس قیاس کو اس قیاس پر کیا دیں؟ ترجیح دے دیں، ایسا نہیں کر سکتے، کیوں؟ ایسا پھر کیا ہو جائے گا، ایک طرف 2 قیاس ہو گئے، ایک طرف 1 قیاس ہو گئے، تو اب 2 قیاس والوں کو ترجیح دے 1 قیاس پر، تو ترجیح آپ کس چیز کے ساتھ دے رہے ہیں؟ ذات کی وجہ سے دے رہے ہیں نا، ایک طرف 2 قیاس ہو گئے 2 ذات، تو ذات کی وجہ سے ترجیح نہیں دی جا سکتی، لہٰذا یصیر، تو گویا ایسا ہو جائے کہ ان فی جانب قیاسا، گویا کہ ایک طرف 1 قیاس ہے اور فی جانب قیاس ہے، اور دوسری طرف 2 قیاس ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وَكَذَا الْحَدِيث، فرماتا ہے اسی طرح حدیث ہے، لا يترجح علی حدیث، ایک حدیث راجح نہیں ہوتی کسی حدیث پر جو اس کی معارض ہو، کسی تیسری حدیث پر جو اس کی تائید کرے، والکتاب، اور اس طرح کتاب اللہ ہے، لا يترجح علی آیت تعارض بآیت، ایک آیت دوسری آیت پر نہیں راجح ہو سکتی جو اس کی معارض ہو کسی تیسری آیت کے ساتھ جو اس کی تائید کرے، یہ بھی ترجیح ذات کے ساتھ ہوگی،
تو ذات کے ساتھ ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ وَإِنَّمَا يَتَرَجَّحُ، اور سوائے اس کی راجع ہوگی حل بالکل واحد من القیاس والحدیث والکتاب، قیاس اور حدیث کتاب اللہ میں سے، بقوت فی، اس قوت کے ساتھ جو اس کے اندر موجود ہے، قوت کی وجہ سے ترجیح دی جا سکتی ہے، وصف کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے نہیں۔ فیکون الاستحسان الصحیح، اثر فرماتے ایسا استحسان جس کا اثر صحیح ہو، وہ مقدم ہوگا اس قیاس جلی پر جس کا اثر کیا فاسد۔ ایک طرف قیاس جلی ہے، ایک طرف قیاس خفی ہے، استحسان ہے، لیکن استحسان اگرچہ قیاس خفی ہے، لیکن اگر اس کا اثر قوی ہوگا، اس کا اثر صحیح ہوگا، تو اس کو ترجیح دی جائے گی قیاس جلی پر، اگرچہ وہ قیاس جلی ہے لیکن اس کا اثر کیا ہے، فاسد ہے۔ ٹھیک ہے۔ والحدیث الذی هو مشہور، حدیث مشہور مقدم ہوگی خبر واحد پر، اور اس کے اندر قوت ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ترجیح دی جا سکتی ہے۔ والکتاب الذی هو محکم قطعی، وہ کتاب کا وہ حصہ جو محکم ہو، قطعی ہو، مقدم ہوگا اس پر جو ضمیر۔ وکذا صاحب الجراحات لا يترجع على صاحب جراحۃ واحد، اور اس طرح زیادہ زخموں والا راجع نہیں ہوگا ایک زخم والے پر۔ کیا مطلب؟ آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مثلا فإن جرح رجلا جراحا، مثلا ایک شخص نے ایک شخص کو مارا، ایک زخم کر دیا اس میں، ٹھیک ہے۔ وجرح آخر، اور جراحت، اور دوسرے نے اس میں کئی زخم کر دیے، کئی جگہوں سے اس کو زخمی کر دیا، مار دیا، چوٹ لگی اس کو۔ ایک نے مارا، ایک جگہ سے چوٹ لگی، دوسرے نے مارا، کئی جگہوں سے مارا، اس کو چوٹ لگی۔ ومات المجروح ہو گیا، پھر جس کو مارا تھا وہ مر گیا، سمجھ آ گئی۔ تو اب کانت دیت بین الجارحین سوا، تو دیت دونوں کے درمیان برابر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے زیادہ، یہ کیا آواز کس چیز کی ہے؟ ہاں، کدھر سے آ رہی بات؟ ادھر سے آواز آ رہی ہے کیا؟ آپ کے کھڑے ہو جاؤ جی، کیا ہے آواز کہاں سے آ رہی ہے جی؟ تو فرماتے ہیں یہ نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مثلا ایک شخص نے 4 زخم لگائے ہیں، ایک نے 1 زخم لگائے اور مر گیا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اب 100 اونٹ دینے ہیں، تو ایک شخص 20 اونٹ دے گا، دوسرا شخص 80 اونٹ دے گا، نہیں ایسا نہیں، دونوں برابر ہوں گے، سمجھ آگے؟ زیادہ زخموں کی وجہ سے ہم ترجیح نہیں دی جا سکتے، یہ تو اگر زیادہ زخم کی وجہ سے آپ اس پر زیادہ دیت لگا رہے تو آپ ذات میں ترجیح دے رہے، بلکہ 50 اونٹ دونوں پر ہوں۔ ہاں، بخلاف ما اذا كانت جراحت احدہما، اذا كانت، بخلاف اس صورت کے ان میں سے ایک کی زخم اقوی ہو دوسرے سے، ایسے زخم جس کی طرف موت منسوب کی جاتی ہے، مثلا بأن قطع واحد یدہ، ایک شخص نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا، والآخر جز رقبتہ، اور دوسرے نے اس کی گردن کاٹ ڈالی، تو اب کان القاتل هو الجاز، تو اب اس صورت میں قاتل کون سمجھا جائے گا؟ گردن کاٹنے والا، اس لیے کہ انسان کا تصور نہیں ہو سکتا گردن کے بغیر، ہاتھ کے بغیر تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن گردن کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا نا۔ تو اس صورت میں یہ تو پھر جو ہے نا، چونکہ اس کی زخم میں قوت زیادہ ہے، اس صورت میں تو ہوگا اس پر دیت ڈالیں گے قوت کی وجہ سے، لیکن زیادہ زخموں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ وقد الشفیعان فی الشخص الشائع المبیع بسہمین متفاوتین سوا، اسی طرح فرماتے ہیں 2 شفیع، شفع کرنے والے، ایسی منزل میں جو کیا ہو ان کے درمیان
شائع مشاع، ٹھیک ہے، سب اس میں شریک ہو، اس کو بیچا جائے دو حصوں کے ساتھ مختلف برابر ہوں گے، فی استحقاق الشفعۃ، شفع کے استحقاق میں، ولا يترجح احدهما الاخر، ان میں سے ایک راضی نہیں ہوگا دوسرے پر زیادہ حصے ہونے کی وجہ سے۔ اس کی مثال خود ہی دے رہے ہیں، اس لیے میں نے مثال نہیں دی کہ مثال آ گیا۔ صورتها، اس مسئلے کی صورت یہ ہے، دار مشترکۃ، ایک گھر، ایک منزل، ایک گھر مشترک ہے، بین ثلاثۃ نفر، تین بندوں کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے، لأحدہما سدس، ایک شخص کا اس میں گھر میں چھٹا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وللآخر نصف، اور ایک شخص کا آدھا حصہ، 6 حصے کر کے ایک شخص کے 3 حصے یا آدھا حصہ، ایک شخص کا ایک حصہ ہے، چھٹا حصہ، وللثالث ثلثھا، اور ایک شخص کا 1/3 ہے، 2 حصے ہیں، 6 حصے کیے، ایک شخص کے 3 حصے، ایک شخص کے 2 حصے، اور ایک شخص کا ایک حصہ۔ 60 لاکھ کا گھر خریدا ہے، ایک شخص نے اس میں 30 لاکھ ڈالا، ایک شخص نے اس میں 20 لاکھ ڈالا، اور ایک شخص نے اس میں 10 لاکھ ڈالا ہے، سمجھ آ گئی؟ فباع صاحب النصف، جس کا آدھا حصہ تھا، جس نے 30 لاکھ ڈالا تھا، اس نے اپنا مکان اپنا حصہ بیچا، مثلا اپنا حصہ بیچ ڈالا، وطلب الآخران الشفع، جو باقی اس کے 2 شریک ہیں، وہ ان دونوں جو اس نے نصف بیچا، 30 لاکھ والا حصہ، نصف حصہ بیچا، اس پہ شفع کر رہا ہے۔ ہر ایک کہتا ہے میں لیتا ہوں، میں خریدتا ہوں، میں خریدتا ہوں، شفع کر رہے ہیں۔ تو فرماتے یقول مبیع بینہما نصفین بالشفع، تو یہ جو اس نے حصہ بیچا ہے نا آدھا، تو یہ جو باقی 2 شریک ہیں نا، جس کے ایک کے 2 حصے ہیں، ایک کا ایک حصہ ہے، یہ جو نہ آدھا حصہ ہے برابر برابر ان دونوں میں جائے گا۔ 15 لاکھ کا وہ پیسے دے دیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب آدھا آدھا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ ہم اس کے 3 حصے کریں گے، جو شریک ہے 2 حصے میں، اس کو 2 حصے مل جائیں گے، 20 لاکھ اس کو، 20 لاکھ کا حصہ اس کو مل جائے گا، اور جس کا ایک حصہ ہے وہ 10 لاکھ ڈال دے، وہ ایک حصہ ہے وہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ زیادہ حصوں کی وجہ سے اگر آپ ترجیح دیں گے تو آپ ذات کی وجہ سے ترجیح دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے یقضی بالشخص المبیع اثلاثا، فیصلہ کیا جائے گا اس بیچے ہوئے گھر منزل میں اثلاثا 3 حصوں کا، اور پہلے اس کے 2 ہیں، اس کو 2 مل جائے، اس کا ایک، اس کو 1 مل جائے گا۔ لأن الشفعۃ من مرافق الملک، فرماتے اس لیے کہ شفع جو ہے نا، یہ تو ملکیت کے ثمرات میں سے ہے، جیسے درخت کا پھل ہوتا ہے، فیکون مقسوما علی قدر، تو اس کو تقسیم کیا جائے گا اس کے اندر ملکیت کے اندازے کے مطابق۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الشَّخْصِ، سوائے اس کے لیے ماتن رحمہ اللہ نے مسئلے کو وضع کیا ہے، صورت بتائیے گھر میں، وَإِنْ كَانَ حُكْمُ الْجَوَارِ عِنْدَنَا، حالانکہ پڑوسی کا حق بھی ہمارے یہاں ایسے ہی ہے۔ اگر ایک گھر بک جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے دونوں طرف جو پڑوسی ہو، دونوں شفع کرتے ہیں، دونوں کے درمیان میں ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں کو پھر کیا کریں گے، گھر مل جائے گا، آدھا آدھا مل جائے گا۔ پڑوسی بھی شفع کر سکتا ہے، لیکن چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں ہے، وہ شریک کی تو قائل ہے، پڑوسی کے نہیں، اس لیے ماتن رحمہ اللہ نے یہ جو ہے نا مثال ذکر کی شریک والی، تاکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی وہ اس میں آ جائے، کیونکہ وہ کل کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو پڑوسی کی مثال میں تو کہتے ہیں پڑوسی کا مانتے نہیں، اس کی ایسے احتیاط فی خلاف، تاکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف اس میں آ جائے۔ وما یقع بالترجیح، اور فرماتے کہ جس چیز کی ساتھ ترجیح واقع ہوتی ہے، ترجیح دی جاتی ہے، یعنی ترجیح احد القیاسین الآخر، قیاس کی بات چل رہی ہے، ٹھیک، ایک قیاس کو دوسری قیاس پر ترجیح کیا ہے، کن چیزوں کے ساتھ دی جاتی ہے، تو فرماتے جن چیزوں کی ترجیح دی جاتی ہے وہ چیزیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں، بقوت الاثر،
ابھی ہم نے پڑھا اثر کی قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، کل استحسان فی معارضۃ القیاس، جیسا کہ استحسان قیاس کی معارضہ میں، سمجھ آگے. والاثر فی الاستحسان اقویٰ، اثر استحسان میں اقویٰ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ترجیح دی جائے گی. لیکن ضروری نہیں اگر اثر اقویٰ نہ ہو، قیاس کا اقویٰ کو قیاس کو ترجیح دی جائے گی. اچھا، تو ایک پہلی چیز تو ہے قوت اثر کے ساتھ. فإن قیل، بس اگر کہا جائے فعلی ھذا، اس ضابطے کے مطابق، یلزم ان یکون الشاہد الاعدل راجحا علی العادل لأن اثرہ، اس ضابطے کے مطابق تو پھر یہ بھی لازم آ رہا ہے کہ ایک شخص اعدل ہے، وہ زیادہ عادل ہے. عادل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور دوسرا شخص عادل ہے، تو جو عادل ہے وہ راجح ہونا چاہیے عادل پر، اس لیے کہ عادل کا اثر کیا ہوگا؟ قوی ہوگا. آپ نے جو کہا قوت اثر کے ساتھ ترجیح دی جائے گی، تو جو عادل ہے اس کو ترجیح حاصل ہونا چاہیے عادل پر، اس کا اثر زیادہ قوی ہے، حالانکہ یہ تو آپ مانتے نہیں ہیں. فرماتے اجیب، اس کا جواب دیا گیا کہ بأننا لا نسلم، ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ ان العدالت تختلف بالزیادة والنقصان، کہ عدالت مختلف ہوتی ہے زیادتی اور نقصان کے ساتھ. عدالت میں تو نہ اضافہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے. جیسے ایمان ہے، ایمان کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ الایمان ہم کہتے ہیں الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے. ایمان کم ہو جائے تو پھر تو ایمان چلا جاتا ہے. آپ لوگوں نے وہ حدیث کی کتاب کون سی پڑھ رہے ہیں؟ کتاب الآثار پڑھ رہے ہیں، اس کی شروع میں بات پڑھی ہے، آئی ہے کہ نہیں؟ اچھا چلو مشکات ہیں بخاری میں پڑھ لیں گے. یہ بڑا اختلاف، ہم کہتے ہیں ایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کم ہوتی ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے نا کہ ایمانی کا ایمان جبرائیل، میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کی طرح ہے. ایمان میں تو نفس ایمان تو برابر ہے. سمجھ آگے؟ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ عدالت جو ہے نا اس میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. عدالت فإنها عدالت تو نام ہے عن الانزجار عن محظورات الدین بالاحتراز عن الکبائر، رکنا ممنوعات دین سے، دین کی ممنوع چیزوں سے، بچتے ہوئے کبائر سے، ٹھیک ہے. وعدم الاصرار علی الصغائر، اور صغائر صغیرہ گناہوں پر اصرار مت کرنا، اس لیے کہ صغیرہ گناہوں پر اگر اصرار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. ہے نا مشہور مقول عربی، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ صغیرہ گناہ کوئی ایسا صغیرہ گناہ نہیں ہے، اصرار کے ساتھ کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا ہے. یعنی اگر مسلسل کریں گے تو صغیرہ کبیرہ بن جائے گا. ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اگر استغفار کریں گے تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا، یعنی استغفار کریں گے تو معاف ہو جاتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اگر مسلسل صغیرہ گناہ کریں گے تو کبیرہ بن جائے. تو صغیرہ گناہ بھی مسلسل نہ کر رہا ہوں، کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، تو عدالت هو امر مضبوط لا يتعدد، وہ تو ایک مضبوط معاملہ جس میں تعدد نہیں ہو سکتا کہ عادل ہو جائے تو عادل ہو جائے، کم ہو جائے زیادہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. وانما الاختلاف فی التقوی، اور سوائے اس کے نہیں، اختلاف تقوی میں تو ہو سکتا ہے، تقوی کسی کا کم ہو زیادہ ہو، لیکن عدالت میں نہیں ہو سکتا. اور بقوت ثباتی، اور دوسری چیز جس کے ذریعے سے ترجیح دی جاتی ہے وہ اس کے لازم رہنے کے ساتھ، ثابت رہنے کی قوت کے ساتھ ہے. کس کے؟ وصف کے، علت کے. الحکم المشہود بھی، اس مشہود بھی حکم پر جس کے وہ گواہی دے رہی ہے علت.
اس میں اختلاف کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب قوت ثبات کا؟ مثلاً بکون وصفی الزم للحکم متعلق به من وصف القیاس الآخر، یعنی کسی حکم کا وصف اس کے ساتھ زیادہ لازم ہو دوسری قیاس کے حکم وہ علت سے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک وصف ہے جو حکم کے ساتھ لازم، اور دوسری قیاس ہے اس کا وصف حکم کے ساتھ اتنا لازم نہ، تو جو حکم کے ساتھ زیادہ لازم ہے اس کو ترجیح دی جائے گی اس پر جو لازم نہیں ہے۔ اب آگے اس کی مثال دیں گے، جیسے مثال کے طور پر قولنا فی صوم رمضان، جیسے ہم نے رمضان کے روزے کے بارے میں کہا کہ انہ متعین من جانب اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روزہ متعین ہو چکا ہے۔ اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، متعین ہو گیا، لہذا فلا یجب التعین علی العبد فی النیہ، لہذا بندے پر تعین واجب نہیں ہے نیت میں کہ نیت کر لی کل میں فرض روزہ رکھتا ہوں، بس مطلق روزہ رکھ کے خود بخود وہ روزہ فرض ہی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، فرض روزہ ادا ہو جائے۔ تو فرماتا یہ بات اولا من قول ہے، زیادہ اولا ہے شوافی کے کہنے سے۔ انہوں نے کہنا کیا ہے کہ یہ فرض روزہ ہے، یہ فرض روزہ ہے، لہٰذا اس میں تعین ضروری ہے، جیسے قضا کے روزے کی طرح پہلے بات گزر چکی ہے، کئی دفعہ گزری۔ لأن هذا وصف الفرضیہ، فرماتا یہ بات یعنی فرضیت کا جو وصف ہے جس کو امام شافعی رحمہ اللہ لائے ہیں، مخصوص ہے روزے میں۔ یہ تو صوم فرض کا ہے نا، اس کو خاص کر دیا روزے کے ساتھ، بخلاف تعین الذی اوردنا، بخلاف اس تعین کے جو ہم لائے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں فرض روزہ ہے، ٹھیک ہے، فرض روزہ، فرض روزہ، ہم کہتے ہیں فرضیہ ٹھیک ہے لیکن روزہ ساتھ نہیں لگاتے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اب کیا ہوگا، اس کا فرق کیا نکلے گا؟ فقط تعدى الى الودائع والغصوب ورد المبيع في البيع الفاسد۔ اب ہم نے جو علت نکالی ہے نا، ٹھیک ہے، تعین فرض کی، تعین فرضیت کی، تعین صوم فرض کی نہیں، اس ذہن میں رکھیے گا۔ تعین فرضیت کو تو ہم کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں تعین ہونی چاہیے، لیکن تعین صوم فرض کی نہیں کہہ رہے ہم۔ اب اس کا کیا نکلے گا، یہ ہماری جو علت متعدی ہو جائے گی، امانتوں کی طرف، غصب کی طرف، اور بیع فاسد میں مبیع اٹھانے کی طرف۔ کیا مطلب؟ اب آگے اس کی وضاحت کریں گے، مطلب کیا ہے سمجھ آ جائے گی آپ۔ اذا رد الودیعۃ الى المالک والمغصوب علیہ اور رد المبیع الفاسد الى البائع بأي جهة كانت یخرج عن العرض، فرماتے ہیں کہ جب کسی نے کسی کے پاس امانت رکھوائی، ٹھیک، اب وہ جس کے پاس امانت رکھوائی تھی اب اس شخص نے امانت واپس کر دی مالک کی طرف، لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو میرے پاس امانت رکھوائی تھی وہ ہے، یہ نہیں کہا، اس کی تعین نہیں کی۔ ذہن میں تو یہ بات ہے لیکن اس کو بتایا کوئی نہیں، بس چیز اس کو لوٹا دی، تو ٹھیک ہے، اس کے ذمے سے نکل گئی تو بری ذمے ہو گیا، کیونکہ تعین پہلے سے ہو چکی ہے، اس کے ذمے اس کی اتنی امانت ہے۔ اب جس جہت سے بھی وہ لوٹائے گا اس کے ذمے سے وہ نکلے گی، اس تک ادا ہو جائے گی۔ ہم نے کہا نا تعین کی تو بات کرے، تعین فرض، اس کے ذمے فرض ہے، وہ خود بخود اس کی تعین ہو چکی ہے، پہلے سے اس کے ذمے لوٹانے اس نے، لیکن صوم فرض ہم نہیں کر رہے، اس لیے ہماری علت اور چیزوں کی طرف کیا ہو رہی ہے،
متعدی اور اگر 100 میں فرض کریں گے تو پھر تو صرف روزے تک ہم خاص رہے گی نا. یہ میں آپ کو اس لیے بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کی طرف توجہ دیں. اس طرح کسی سے کوئی چیز غصب کی تھی، موٹر سائیکل غصب کی تھی کسی سے، پھر واپس کر دی. یہ نہیں کہا کہ آپ سے جو میں نے غصب کی تھی وہ ہے، یہ نہیں کہا، اوپر اٹھا دی، ٹھیک ہے بری ذمہ ہو گیا. اس لیے کہ جس چیز سے بھی لوٹائے گا اس کو گفٹ کر کے میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں میں آپ کو عیدی دے رہا ہوں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جس چیز سے بھی لوٹائے گا اس کی ذمہ ہے یہ چیز اس کو واپس کرنا، بری ذمہ ہو جائے. اسی طرح بے فاسد میں مبی کو واپس کر دیا. یہ نہیں کہا کہ چونکہ بے فاسد ہو چکی ہے اس لیے مبی آپ کو فاسد کر رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو پارٹی دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو عیدی دے رہا ہوں. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ جس جہت سے بھی اس کو واپس کرے گا، تعین تو پہلے سے ہو چکی ہے، اور شرن اس کی ذمہ ہے کہ اٹھائے گا، بڑی ذمہ ہو جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ای جہت ان کا جس جہت سے بھی ہو تو اس کی ذمہ سے نکلا. ولا یشترط تعین دفع من حیث، فرماتے شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ دیتے وقت تعین ہو اس حیثیت سے کہ ودیعت ہے یا غصب ہے یا بے فاسد، یہ شرط نہیں ہے. لأنه متعین، اس لیے کہ پہلے سے متعین ہے. لا يحتمل الرد بجہت اخرى، کسی اور جہت سے اگر آپ لوٹائیں گے عیدی کہہ کر، پارٹی کہہ کر، تو یہ اس کا احتمال نہیں رکھتا. شریعت آپ کے ذمہ لگایا کہ اس کا حق ہے آپ کے ذمہ، آپ واپس کریں گے. فیکون ثبات التعین، تو فرماتے تعین کا لازم رہنا اپنے حکم پر یہ زیادہ اقوی ہے من ثبات فرضیہ، فرضیت کے تعین کا اپنے حکم پر. وقیل علیہ، اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ ان ھذا انما یرد، فرماتے ہیں یہ بات جو ہے نا سوائے اس کی نہیں، یہ تو وارد ہوتی ہے اس صورت میں جب قسم کی تعین صرف فرضیت ہوتی، تو صرف فرضیت ہوتی. اما اذا کان تعلیل ہوا صوم الفرض، اور اس کی تعلیل جو ہے نا امام شافعی کی وہ تو صوم الفرض ہے، تو پھر مناسب نہیں ہے اس کے مقابلے میں امانتوں کو، غصب کو، بے فاسد کو واپس لانے کا مسئلہ یہاں پر ذکر کرنا. تو صوم فرض کی بات کریں تو صوم فرض میں تو یہ چیزیں پھر نہیں آتی. اچھا جی، آگے فرماتے ہو بکثرت اصول ہی، تیسری چیز جس کے ذریعے سے جب معارضہ پیدا ہو جائے ترجیح دی جاتی ہے. ایک طرف وصول زیادہ، وصول سے مراد کیا ہے؟ مقیس علیہ. ٹھیک ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ انہیں دو قیاس کا آپس میں کیا ہے؟ معارضہ ہے. ایک قیاس کے لیے مقیس علیہ زیادہ، آپ اس کو 2 یا 3 چیزوں پر قیاس کر سکتے. دوسرا جو قیاس ہے اس کے مقیس علیہ ایک ہی ہے، آپ اس کو ایک چیز پر قیاس کر سکتے. تو جس قیاس کو آپ 2 یا 3 چیزوں پر قیاس کرتے ہیں اس کے لیے 2-3 چیزیں مقیس علیہ بن رہی ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی اس قیاس پر جس کا مقیس علیہ ایک ہے، صرف ایک چیز کو آپ اس پر قیاس کر سکتے. اذا شہد لقیاس واحد، ہمارے جب گواہی دے ایک قیاس کے لیے ایک اصل سے مراد کیا ہے؟ مقیس علیہ. ولقیاس آخر، اور دوسرے قیاس کے لیے اصلان 2 مقیس علیہ ہوں، یا اصول کئی مقیس علیہ ہوں. یترجع ھذا للاول، تو یہ والا پہلے پر راجع ہوگا. والمراد بالاصل، فرماتے مراد اصل سے مقیس علیہ ہے. فرماتے ولا یکون ھذا من قبیل کثرت الادلۃ القیاسیہ، فرماتے یہ قیاسی دلائل کی کثرت کے قبیل سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے اعتراض کرے کہ تو آپ نے ایسا کیا کہ ایک طرف دلائل زیادہ ہے دوسری طرف کم ہے، تو جن طرف دلائل زیادہ آپ اس کو ترجیح دے رہے تو یہ تو ترجیح ذات میں ہوگی، وسط میں نہ ہوئی، اس قبیل سے نہیں ہے. او کثرت او جو ہے شبہ لشیء، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک چیز کی مشابہ زیادہ ہے آپ اس کو ترجیح دیں اس پر جس کی مشابہ کیا ہے؟ کم ہے. فإن هذا كلها فاسد، یہ ساری چیز فاسدہ پہلے ہم ذکر کر چکے. وکثرت الاصول صحیحۃ، اور اصول کا زیادہ ہونا، مقیس علیہ کا زیادہ ہونا، اس کے ذریعے سے ترجیح دینا یہ صحیح ہے. کقولنا فی مسح الرأس، جیسا کہ ہمارا کہنا سر کے مسح کے بارے میں، یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے، مثال کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ تسلیث سنت ہے کہ نہیں. ہمارے یہاں سنت نہیں، شافعی کا سنت ہے. انہ مسح،
یہ مسح ہے، فلا یسن تسلیس ہو، جس کی تسلیس سنت نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ سویا ہوا ہے صادق، کھڑے ہو جاؤ، آنکھیں دیکھو، سب اس کی آنکھیں دیکھو، اور میں جھوٹ بولوں تو بتاؤ. نہیں 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 نہیں، اینک اتارنے سے کچھ نہیں، نہیں تو روز اتارتے، ابھی اس کی اینک اتارتے ہم 1 گھنٹے کے لیے اتارتے، اس کی آنکھیں ایسے نہیں ہوں گی. سوئے ہوا تھا کہ نہیں آپ لوگ بتاؤ؟ اوکے، آپ نے جھوٹ بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. اب آپ نے جھوٹ بول لیا، کھڑے ہونا تھا، میں نے کھڑا کرنا تھا، کیا کرنا تھا؟ 10 20 گھنٹے 50 گھنٹے لگاتا آپ کو، یہ کرنا سکتا. آپ نے جھوٹ بولا، جو آپ کو نقصان ہوا، جو آپ نیچے گرے ہیں، آپ کے درجات میں جو تنزل ہوا، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جھوٹ کتنا نقصان کرتا ہے. آپ نے بول دیا جھوٹ، ایک بول نکال زبان سے، 1-2 لفظ نکال دیے، لیکن اس کی وجہ سے آپ درجات میں کتنی کمی آ گئی، کتنا گر گئے، کتنی بھی برکتیں آ گئی، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بہت بڑا گناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہر کام کر سکتے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کتنا نقصان ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے، کتنا بڑا گناہ ہے. فرشتے بھاگتے ہیں جھوٹ، اس کی بدبو نکلتی ہے. زندگی کا علم ہے، اصول بنا، مر جاؤں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ اصول بنا. مریں گے ہم لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے. نقصان برداشت کریں گے نا، دنیا کا نقصان برداشت کر لیں ہم، آخرت کا نقصان تو نہیں برداشت کر سکتے نا. اب اس کی جگہ پر ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو برداشت کر لیں گے. ساری دنیا کی دولت مل جائے، 1 منٹ کے لیے صرف جہنم میں ڈالا جائے تو برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ نقصان کی بات ہے جی، اس کا خیال کرنا چاہیے جی. تو فرماتے ہیں یہ مسح ہے، لہٰذا اس کی تسلیس سنت نہیں ہے. اب فإن اصلہ، اب اس کا مقیس علیہ، ہم موزے کے مسح کو بھی بنا سکتے ہیں، موزے کے مسح پر قیاس کر سکتے ہیں، اس میں بھی تسلیس نہیں، اس میں بھی نہیں ہے. والجبیرہ، پٹی کے مسح پر بھی، پٹی کے مسح میں بھی تیمم تسلیس نہیں، اس میں بھی نہیں ہے. والتیمم، تیمم میں جو مسح کیا جاتا ہے، تیمم میں بھی تو مسح ہی ہوتا ہے نا، اس میں تسلیس نہیں، اس میں بھی نہیں ہے. کئی مقیس علیہ اس کے. بخلاف قول شافعی، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے، وہ فرماتے ہیں رکن ہے لہٰذا اس کی تسلیس سنت ہوگی. فإنه لا أصل له إلا الغسل، تو ان کے یہاں ان کا مقیس علیہ صرف مغسولہ ہے بس، وہ ایک ہے. لیکن یہ بات تو نہیں ہے. خیر بارہ مغسول اعضاء وہ کہتے ہیں، ہمارے بھی ہیں، آپ نے بھی تو اعضاء پر کیا ہے نا مثلا پر، تو مغسول اعضاء تو چہرہ بھی ہے، چہرے پر بھی کر سکتے ہیں ہم قیاس، ہاتھوں پر بھی کر سکتے ہیں ہم قیاس، پاؤں پر بھی کر سکتے ہیں قیاس. خیر بارہ آگے یہی مثال تقریباً یہی ہے، بات یہی بس تھوڑا سا چوتھی چیز. وَبِالْعَدْمِ عِنْدَ الْعَمْدِ وَهُوَ الْعَكْسِ، اور چوتھی چیز جس کے ذریعے سے جو ہے نا ترجیح دی جاتی ہے. وَبِالْعَدْمِ عِنْدَ الْعَدْمِ، یعنی حکم کا معدوم ہونا اثر کے جو وصف ہے نا علت، اس کے معدوم ہونے کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اس کو فرماتے کس کہا جاتا ہے؟ فرماتے مثلاً اذا کان وصف، ایک علت ایسی ہو یترد و ینعکس، جو مترد بھی ہو منعکس بھی ہو. مترد کیسے کہتے ہیں؟ دوران الحکم مع دوران العلم، بار بار باتیں ہیں. دوران الحکم مع دوران العلم، علت ہے حکم ہے. بعض نے کہا علت نہیں حکم نہیں، بعض نے کہا صرف وجود کے حد تک ہے، اب لوگ پہلے پڑھ چکے. فرماتے کان اولا من وصف، اس فرض سے جو مترد تو ہو لیکن منعکس نہ. فالاضطراد حینئذ، اضطراد اس وقت وهو الوجود عند الوجود فقط، علت موجود حکم بھی موجود فقط. والانعکاس، انعکاس کسے کہتے ہیں؟ حکم معدوم، علت معدوم، حکم معدوم. تو اب ہماری جو علت ہے کہ مسح میں تسلیس سنت نہیں ہے، ہماری علت مترد بھی ہے منعکس بھی، بخلاف شوافی کی علت کے وہ رکن کہتے کہ رکن، ان کی علت مترد تو ہے لیکن منعکس نہیں.
تو جو علت مضطرد و منعکس دونوں ہو وہ اولا اس سے جو صرف مضطرد ہو لیکن منعکس نہ ہو. اب ہماری علت مضطرد منعکس کیسی طرح دیکھ لیجئے. ہمارے قول کی مثال مسح رس کے بارے میں انہ مسح، یہ مسح ہے، اس کی تسلیث تکرار سنت نہیں ہے. اب اس فینہ ینعکس، اب اس کو الٹا کرے آپ الی قول، اس قول کی طرف کہ ما لا یکون مسحا فیسن تکرارہ، کہ جو رکن مسح نہیں ہوگا اس کی تکرار، اس کی تسلیث کیا ہوگی؟ سنت ہوگی. جو مسح نہیں ہوگا اس کی تکرار کیا ہوگی؟ سنت ہوگی. جو مسح ہوگا اس کی تکرار سنت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب منعکس کر اس کو، جو مسح نہیں ہوگا اس کی تکرار سنت ہوگی. آپ دیکھ لیجیے کہ غسل الوجہ، جیسے کیا کرنا؟ چہرے وغیرہ کا دھونا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بخلاف کہ امام شافعی ہے، اب چہرے کا دھونا کیا ہے؟ مسح نہیں ہے، لہٰذا اس کی تکرار کیا ہے؟ سنت ہے. سر کا مسح ہے، اس کی تکرار سنت نہیں ہے. بخلاف قول شافعی، بخلاف امام شافعی میں قول کے، وہ فرماتے ہیں رکن ہے، لہٰذا اس کی تکرار، مسح بھی رکن ہے جیسے ذکر اعضاء رکن ہے تو ان کی تکرار سنت ہے، تو مسح کی تکرار بھی کیا ہوگی؟ سنت ہوگی. فإنه لا ينعكس إلى قوله، تب اس کو منعکس نہیں کر سکتے اس قول کی طرف ان کی کہ ما ليس بركن لا يسن تکرارہ، کہ جو رکن نہ ہو تو پھر اس کی تکرار سنت نہیں ہے. ایسے نہیں کہہ سکتے منعکس. کیوں؟ فإن المضمضة والاستنشاق، مزمزہ منہ میں ڈال، استنشاق ناک میں پانی ڈالنا، یہ دونوں لیس برکن، دونوں رکن نہیں ہے. ومع ذلك يسن تکرارہ، لیکن ان کی تکرار سنت ہے. تو ہماری علت مضطرد منعکس ہے، ان کی علت مضطرد تو ہے لیکن منعکس نہیں ہے. تو جو مضطرد منعکس ہو اولا تو ہوتے اس سے جو مضطرد ہو لیکن منعکس نہ ہو. وما علینا